الرحمن الرحیم پروگرام لیڈر کارم میں آپ کا میزبان اسد شہزاد 2026 اسٹیٹ باڈیز کے انتخابات کا سال ہے. تمام گروپس انتخابی اکھاڑے میں اتر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے بازار بھی گرم ہیں. کون کدھر جا رہا ہے, کون اپنا کونسلر بدلے گا, کون ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہے, کون ہارے گا کون جیتے گا فیصلہ بیلٹ باکس کرے گا. ووٹر کی امید پر کون اترتا ہے, کون وعدے پر کر پائے گا, 26 سپٹمبر اس سال میں ہم انتظار کریں گے. انتخابی عمل میں کسی بھی گروپ کا آئین اور منشور بنیادی کردار ادا کرتا ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا تمام گروپس اپنے دونوں ایشوز پر آمد درآمد کر پاتے ہیں, کیا ووٹر کو ان وعدوں پہ انگیج کر پاتے ہیں, کیا ووٹر کو مطمئن کر پاتے ہیں. آج بات کریں گے لاہوری تاجر برادری کی صدی سے زائد گروپ فاؤنڈر پر. سال رواں میں ہونے والے 2026 کے انتخابات میں ایلیٹ اور ایسوسیٹ کلاس دونوں میں آج وہ سرگرم عمل ہیں. 2024 میں بری شکست سے دوچار ہوئے. فاؤنڈر کتنے دام خم کے ساتھ پھر مقابلہ کرے گی. فاؤنڈر کا آئین, فاؤنڈر کا منشور, فاؤنڈر کے ووٹر تک رسائی اور کتنے فیصد جیت کے امکانات ہیں. کیا فاؤنڈر اکیلے لڑیں گے یا پھر کوئی نیا اتحاد بنے گا. آج بات کریں گے. میرے مہمان ہیں ذیشان خلیل, سینئر وائس چیئرمین, فاؤنڈر. السلام علیکم ذیشان صاحب. السلام علیکم جی. سر سب سے پہلے تو یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلا الیکشن آپ ہار گئے. میں ہارنے کی وجوہات نہیں جاننا چاہتا, لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ پھر میدان میں آئے ہیں تقریباً 1.5 سال کے بعد, اور فاؤنڈر کے اوپر بڑے الزامات تھے, ختم ہو گئی, مر گئی, دفنا دیا گیا. لیکن اب جس انداز سے آپ آئے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ایسوسیٹ کلاس کے لوگ نہیں ہیں, اب آپ نے ایسوسیٹ کلاس میں دھماکے کر دیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فاؤنڈر کی نصف صدی سے زیادہ عمر ہونے جا رہی ہے, فاؤنڈر کی بنیاد کب ڈالی گئی اور اس کے پہلے بانی کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد شہزاد صاحب. ماشاءاللہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے اس وقت اتنی مقبولیت کے لیول پہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی آپ کا ریگولر پروگرام آئے اور لوگوں تک سچ پہنچے. میں تو یہ کہوں گا چینل 89 کا نام حق اور سچ کا چینل ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ بات آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ نے بات کی فاؤنڈرز گروپ کی. فاؤنڈرز گروپ جی سنس دی انسپریشن آف لاہور چیمبر 1923 میں جب لاہور چیمبر لانچ ہوا تب سے ہی آپ سمجھے سرگرم ہے. 1969 میں سب سے پہلے ہمارے جو صدر آئے وہاں پر, یار سوری دیکھو اس کو کاٹنا پڑے گا, کٹ جائے گا. ہاں جی, نام نہ لیں ویسے بتا. نہیں 1969 میں جب سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاکستان کا لاہور چیمبر بننے کے بعد جب یہ چیمبر بنا تو سب سے پہلے ہمارے چودھری نظر محمد صاحب اور دوسرے ساتھیوں نے مل کے یہ بلڈنگ لی. اس جگہ کو لیا اور یہاں پر پیسہ اکٹھا کر کے ایک اینٹ کو اکٹھا کر کے بلڈنگ بنائی. اس سے پہلے چیمبرلین روڈ پہ, اگر آپ کا ذہنی کمپیوٹر یاد کروا دو تو یہ کب بلڈنگ بنی تھی؟ یہ جی 1969 میں یہ اس کی فاؤنڈیشن رکھنی شروع کی, 69 میں اس کی فاؤنڈیشن رکھنی شروع کی گئی, جس میں سروس انڈسٹریز کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ہمارے باقی ساتھی سیگلز کا, منوز کا, ان سب کا, ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹس ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, اور پاکستان کی تاجر برادری کی ایک ایلیٹ ہے جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو چلایا تجارت کی طرف سے, انڈسٹری کی طرف سے. ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. ان لوگوں نے انت تک محنت کی, اور آج جو سمر ہماری ٹوٹل ٹریڈ باڈی کی یہاں پہ لوگ لے رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ سیگلز رہے, ہمارے یہاں پہ منوز رہے, افتخار علی ملک صاحب گارڈ گروپ سے رہے, شیخ آصف صاحب, میاں مصباح الرحمان صاحب, اجاز بٹ صاحب, شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, پرویز ملک صاحب. میں کس کا نام لوں؟ اور ان کے پاکستان کی کریم آپ فاؤنڈر سے نکلی ہے. فاؤنڈر سے نکلی ہے, فاؤنڈر تھی, فاؤنڈر ہے, اور انشاءاللہ فاؤنڈر رہے گی. ٹھیک, یہ اسی طرح ہی ہے. اور بات یہ ہے جی, فاؤنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانے والا. اور الحمدللہ جو مرضی کر لیں, جو مرضی گروپ کر لیں, ہر گروپ میں ایک ہوتا ہے فاؤنڈر چیئرمین ہوتا ہے, فاؤنڈر باڈی ہوتی ہے. اور کہیں بھی پورے پاکستان کی ٹریڈ باڈی کو آپ دیکھ لیں, ان کا سب سے پہلا نام فاؤنڈر ہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے ہوتے ہیں. تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ تا حیات زندہ رہتا ہے. جس طرح آپ نے اپنے سوال میں بات کی, فاؤنڈر ختم ہو گیا, فاؤنڈر مر گیا, دفن ہو گیا, کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ بات جاری رکھیں جی. اگلے کو احساس ہوتا ہے کسی کے جانے کے بعد. دیکھیں درخت ہے, تناور درخت ہوتا ہے, وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو گھن لگ جاتی ہے, اور فاؤنڈرز گروپ کو گھن لگی. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. سارے ماشاءاللہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے طبقے سے ان کا تعلق ہے. بروٹس, جولیس سیزر ایک رومن امپائر کا بہت نامور قداور شخص تھا. اس کا ایک ساتھی تھا بروٹس, جس میں وہ بہت اعتبار کرتا تھا, اور آخری موقع پہ آ کے بروٹس نے ہی اس کی کمر میں چھرا گھونپا. ہمارے الیکشن ہارنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہمارے گروپ میں بے تاشا بروٹس تھے,
اور جو پہلے جا چکے تھے انہوں نے ہمیں گھن لگایا. آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. دیکھیں وقتی طور پہ آپ بینیفٹ لے لیں, سیاست میں آگے, حکومت میں آگے, کر کیا لیا آپ نے؟ آ کے لوگوں سے بدنامی لی, برا نام لیا, نیک نامی کہاں لیا آپ نے؟ کون سا کام آج تک آپ کر چکے اپنا؟ دیکھیں آپ کی قسمت اچھی کہ 2 سال کے لیے آپ کو ٹینیور مل گیا, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم کام کر رہے ہیں. آج اپنے اندر ہی دیکھ لیں کہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک دن آپ کے ساتھی آ کے ٹی وی پہ اناؤنس کرتے ہیں جی کہ ان مرحقات کی وجہ سے میں اپنا پی بی جی گروپ, اپنا گروپ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں میں, مگر اینڈ آف دا ڈے ان کو منا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ساتھی واپس چلا گیا, مگر جو الفاظ, جو تیر نکل گیا, کیا وہ واپس ہو سکے گا؟ اور دوسری بات آپ نے کی جی پہلے سے بہتر. ہاں جی, ہم الیکشن ہارے تھے, جن محرکات کی وجہ سے ہارے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. انہی بروٹس کی وجہ سے, اسی بچہ گروپ کی وجہ سے ہم ہارے تھے, اسی انکل گروپ کی وجہ سے ہارے تھے جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا. مگر ہمارے ہارنے کے بعد آپ سے میں ایک سوال کروں گا سر صاحب, کیا کبھی کسی ہاری ہوئی پارٹی پہ کوئی بندہ بینک کرتا ہے, کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. مگر آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ڈیفرنٹ ایریاز سے, ڈیفرنٹ سیکٹر سے, ڈیفرنٹ انڈسٹری کے لوگ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں ابھی جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آئے, انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ آپ کے سامنے آئیں گے تو الحمدللہ آپ کی راتوں کی نیندیں اڑیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ایک نظریاتی گروپ بن چکے ہیں؟ دیکھیں جی, فاؤنڈر ایک سیاست سائٹ کی بات کر رہا ہوں. نظریاتی کا بات یہ ہے جی کہ منشور ہی ہمارا نظریہ ہے. منشور ہے کیا؟ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا, میں اس پہ آگے آتا ہوں. نہیں, میں آپ کو ایک بات یہاں بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمارا منشور ہے جی. یہ ہم نے سب سے پہلے اس الیکشن کمپین کو لانچ کرتے ساتھ ہی ہم نے اناؤنس کیا تھا, جس کے بعد بے تحاشا بچہ گروپ اور انکل گروپ کو تکلیف ہوئی کہ جی فاؤنڈر گروپ کا منشور, فاؤنڈر گروپ ڈرائنگ روم. کون سا فاؤنڈر گروپ ڈرائنگ روم بھائی؟ آپ لوگ ہی تو ڈرائنگ روم میں لے کے بیٹھتے تھے, آپ لوگ ہی تو سارا کچھ کرتے تھے. ہم نظریاتی گروپ نہیں ہیں, ہم گروپ ہیں عوامی گروپ. آپ نے دیکھا کہ 40-50 سال کی جو ہماری ٹوٹل ہسٹری ہے, اس کے بعد ایک دم آ کے شیخ محمد ابراہیم صاحب ہمارے چیئرمین بنے. شیخ محمد ابراہیم صاحب کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے میں سے ہی آئے. 3 دفعہ اسی ممبر رہے ہیں وہ تو کبھی کوئی صدر نہیں بنے, کبھی آفس بیرر نہیں بنے. جبکہ ہسٹری یہ تھی کہ ہمیشہ چیئرمین وہ بنتا تھا جو کہ سابقہ صدر ہوتا تھا, مگر ایسی چیز نہیں ہوئی. نظریاتی گروپ والا مسئلہ ختم ہو گیا. میں اس وقت چیئرمین ایسوسیٹ کلاس ہوں, رحمان عزیز چاند صاحب چیئرمین کارپوریٹ کلاس ہے. کہاں سے ہم لوگ آگے؟ ہماری ورکنگ کی بیس پہ ہم لوگ آئے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں لوگ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ آتے ہیں, اور ڈے بائی ڈے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھے ہوں گے جو ہم لوگوں کو صرف ایز اے ٹیزر ابھی دکھا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے بھائی جاگتے رہنا. آپ کو لگے گا پتہ انشاءاللہ تعالی جب پراپر فاؤنڈر آپ کے سامنے الیکشن میں آ کے کھڑی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا ووٹ کیسے لیا جاتا ہے اور کہاں سے جیت آتی ہے. جی سر, یہ بتائیے کہ آپ کے فاؤنڈر کا بنیادی آئین ہے کیا؟ سر فاؤنڈر کا بنیادی آئین, منشور کی بات بھی میں کر رہا ہوں, میں آئین کی بات کر رہا ہوں. آئین سے مراد ہے کہ جب آپ لے کے چلے 100 سال کی ہسٹری میں کو, کیا آپ اس آئین پہ عمل درآمد کر پائے کہ کس طرح اپنے ووٹر کو انگیج کرنے, وعدے, سیاسی وعدے اپنی جگہ پہ کتنے کام ہوئے؟ میں اس آئین کی بات کر رہا ہوں جو کہ آئین جماعت کو آگے لے کے چلتا ہے. آئین جو ہماری جماعت کا ہے, صرف 2 الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی بالکل. سروس ابو سیلف, اپنی ذات کو بھول کے ٹریڈ اور انڈسٹری کی خدمت. الحمدللہ آپ نے دیکھا ای او جی ایم میں جو ہوا, فیصلہ ریووک ہوا, اور باقی بھی معاملات جو آج کل ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس چل رہے ہیں سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ خدمت کے نظریے پہ چلتے ہیں. ہمارا آئین کیا ہے؟ خدمت. صرف ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے. ابھی آپ دیکھیں گے ریسنٹلی ایک وہ نومولود گروپ ہے جس نے اپنے ایک ساتھی جو تھے, جو کہ کرتا دھرتا ہی ان کے وہی ہیں, انہیں کو پریزیڈنٹ اناؤنس کر دیا. باقی تو کسی گروپ نے ایسا نہیں آج تک کیا. چیمبر کی ہسٹری 100 سال کی آپ دیکھ لیں, کسی گروپ نے اپنے آپ کو لیڈر بھی بنا لیا گروپ کا, اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بھی اناؤنس کر دیا. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ اپنے لوگوں کو, ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں کہ بھائی آپ آؤ, ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں, یو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ ہمارے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہو, آپ ہمارے ایس وی پی کے کینڈیڈیٹ ہو, آپ ہمارے وی پی کے کینڈیڈیٹ ہو. ہم لوگوں کو موقع دیں جن کے سر پہ بیٹھ کے ہم نے جانا ہے, جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے چلنا ہے, جنہوں نے ہمارے لیے محنت کرنی ہے, جنہوں نے ہمارے لیے ہر محاذ پہ لڑنا ہے. ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے, ان کو سراہایا جاتا ہے, اپنے آپ کو نہیں. ذیشان, آپ نے فاؤنڈر نے پہلی دفعہ اپنا منشور دیا ہے اس الیکشن میں, پہلی دفعہ کسی جماعت کا منشور سامنے آیا. میں ڈیٹیل جاننا چاہوں آپ کے منشور کے نکات کیا ہیں, وہ ایک ایک کر کے بتائیے گا, اور کیا آپ اس پہ عمل درآمد کر پائیں گے اگلے 2 ماہ میں؟ دیکھیں اسد صاحب, میں بڑی سمپل سی بات بتاؤں. منشور بیسیکلی وہ ہوتا ہے, ڈویبل تھنگز ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی میں فلانے بھائی آپ کے یہ فلانے ایریے کی سڑکیں بنوا دوں گا, میں یہ دیکھوں گا یہاں پہ ایک کھڈا نہ رہے. یہ ٹریڈ باڈیز کا کام نہیں ہے. ٹریڈ باڈیز کا کام کیا ہے وہ ہمارے منشور میں آپ کو بتاتا ہوں. کاروباری برادری کی سہولت کاری,
سہولت کاری کیا کہ آپ نے ایز اے جینون برج کام کرنا ہے. آپ کو کوئی مسائل ہیں, آپ نے وہ گورنمنٹ تک پہنچانے ہیں, آپ نے ان کی آواز بننی ہے. خوشگوار کاروباری ماحول, ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے تک چیزیں چل رہی تھی, آج نہیں ہے. حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو سٹنگ رجیم ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے, وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گی, تو اس لیے وہ بھی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پالیسی کی سطح پہ مسائل کا حل, ہمارے یہاں پہ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ جی پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں جس میں سیلف کریٹڈ پرابلمز ہو جاتی ہیں. ان کا پالیسیز کو اتنا آسان بنایا جائے کہ کاروبار کرنا پاکستان میں آسان ہو جائے. جی ٹھیک ہے. انفرادی مسائل کی دراسی, آپ کا میرا مسئلہ ایک آ گیا, میرے پاس کوئی ساتھی آتے ہیں, میں جاتا ہوں ان کے ساتھ, میرا معاملہ حل کروا کے دیں گے. انڈیویجول لوگوں کے لوگ کون, ہمارے ٹریڈ کے لوگ, ہماری انڈسٹری کے لوگ, ان کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کروائیں گے. بااختیار خواتین اور مؤثر شرکت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گروپ میں لیڈیز بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارا وومن ونگ ہے اس میں بہت ایکٹیولی کام سارا کیا جا رہا ہے اس وقت. خواتین جو کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا 51% ہے, ان کو اتنا حق دیا جائے, اتنا موقع دیا جائے کہ جو مجبور ہیں اس بیس پہ کہ جی وہ اس سرکل میں آپ کے نہیں آ پا رہی ہیں, اس معاشرے میں ڈرتی ہیں, گھبراتی ہیں, ان کو ایسا موقع پرووائڈ کیا جائے کہ وہ کھل کے کاروباری مردوں کے ساتھ کام کر سکیں شانہ بشانہ. تبھی ہماری کیا نام ہے اکانومی چل سکے گی. حضرت قائد اعظم نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھا ملک دوں گا, اچھی نیشن دوں گا. وہی چیز ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے. جی ٹھیک ہے. حکومتی سفارشات اور صنعتی ترقی آپ کے سامنے ہے جی. گورنمنٹ کے اوپر جو اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے اتنی پرابلمز آئی ہوئی ہیں انڈسٹری کے اوپر, میجورٹی انڈسٹری ہماری بند ہے. جب پاکستان بنا تھا تب پاکستان کو ایز این ایگریکلچرل اسٹیٹ بنایا گیا تھا, بعد میں اس کو لے گیا انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف. اب دوبارہ نہ ایگریکلچر رہ گیا نہ انڈسٹریل اسٹیٹ رہ گیا. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے اور چیزوں کو منوائیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر اور انڈسٹری دونوں پراپر طریقے سے چل سکے اور پاکستان دوبارہ اکانومی میں ایسا اپنا نام لے سکے جس طرح ایک وقت میں تھا, اور جو ہونا چاہیے, جو ہمارا حق ہے. ہاں جی, ڈپلومیسی کے طور پر پاکستان از گوئنگ نمبر 1, مگر اکنامیکلی تو اتنا اچھا نہیں جا رہا. اس کے لیے ہمارا ایک کام ہے جی. اس کے بعد تاجروں کے میں اتحاد اور یکانگی, یونٹی. جی انشاءاللہ تعالیٰ یونٹی کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے, سب ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ میں نے 7 پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے, یہ ساری ڈویبل ہے. اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جی کہ میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنوا دوں گا, میں سڑکیں بنوا دوں گا, میں ڈالر 10 روپے پہ لے آؤں گا. نہیں, ڈویبل چیزیں کرتے ہیں, لوگوں کو ساتھ ملا کے لے کے چلتے ہیں. فاؤنڈرز نے جو پچھلے 50-60 سالوں میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے, اسی چیز کو ہم آگے مد نظر رکھتے ہوئے بنایا ہم نے اپنا منشور, اور انشاءاللہ لوگوں کو آگے لے کے چلیں گے. ایک وقت آیا تھا 2024 میں جس وقت وہی اگین بروٹس والی بات ہو گئی کہ کمر میں چھرا گھونپا گیا, ہم لوگ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کی وجہ سے درد سے کراتے ہوئے چیزیں تو ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن اس میں مسئلے اپنے ہوئے بھی ہمارے ساتھ. چھرا گھونپنے والے اپنے بھی تو تھے نا. دیکھیں میں نے آپ کو جو بتائی جولیس سیزر کی سٹوری, جو بروٹس تھا نا, ان کا سیزر کا بھائیوں سے بڑھ کے دوست تھا, اسی نے تکلیف دی. اور زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھیں سارے پنے, ہمیشہ جب آپ کو تکلیف ہوگی, جب آپ کو نقصان ہوگا, آپ کے اپنے سے ہوگا, باہر والے سے نہیں ہوگا. باہر والے میں کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ کہہ سکے, آپ کو توڑ سکے. ہمیشہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. جن کے اوپر ہم نے تکیہ کیا, جن کو ہم نے زمین سے اٹھا کے ایسی دے کے راتوں رات ایس وی پی اور وی پی بنایا, وہی لوگ ہمیں چھرا گھونپ کے چلے گئے. اچھا یہ بتائیے کہ اب تک کتنے فیصد منشور پر آپ عمل کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, کیا امید ہے آپ کو؟ ابھی تک تو جو میں نے پھر دوبارہ وہی بات کروں گا, جو ہمارا منشور ہے یہ ڈویبل ہے. اس کے لیے ہمارا چیمبر کے اندر بیٹھا ہونا بہت ضروری نہیں ہے. ہم لوگ جو ہمارے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کی پرابلمز ہیں, ہم فوری طور پہ ان کے رابطے کروا دیتے ہیں. جو لوکل گورنمنٹ کے, PRA کے اور آپ کے پیرا کے یا جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ کروا دیتے ہیں. ایون کہ اسلام آباد میں FBR کے ساتھ ہم نے میٹنگز اپنے بندوں کی کرائی ہیں, منسٹری آف کامرس میں کرائی ہیں, منسٹری آف فائنانس میں کرائی ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح جگہ لے کے پہنچنا, ان کی سفارشات پہنچانا, ان کی تکلیف کا ازالہ کروانا. ڈاکٹر کا بھی یہی کام ہوتا ہے جی, پیشنٹ کو چیک کر کے دوائی دیتا ہے, اور الحمدللہ اللہ کے احسان سے وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس دوائی میں اللہ اثر ڈال دیتا ہے. یہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی. ابھی تک 7-8 معاملات ایسے ہمارے سامنے آئے جو لوگوں نے ہمارے سے رابطے کیے, ہم نے آگے پہنچائے, اور الحمدللہ وہ سارے پورے ہوئے. جی جیسے مجھے بتائیے کہ اپنا 2024 کے انتخابات کے بعد اب 2026 کے انتخابات آپ کے سر پہ آ گئے ہیں, آپ کا انتخابی نعرہ کیا ہے؟ آپ ووٹر کو کس طرح انگیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں پھر وہ ووٹر کے پاس کس طرح جا رہے ہیں آپ؟ ہم لوگ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ریچ دی ان ریچڈ.
ایک ایک بندے کے پاس پہنچو. ٹھیک. اب ایک جس بندے کے بارے میں, جس گروپ کے بارے میں بار بار میں بات کروں, نام لینا اچھا نہیں لگتا, وہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 20 ساتھی اپنے لے جاتے ہیں, 10 ساتھی مارکیٹ سے اکٹھے کر کے او جی ہمارا سینکڑوں کا شو ہو گیا. ہمارا کام یہ نہیں ہے, ہم اگلوں کے گھر تک جاتے ہیں, انڈیویجول تک جاتے ہیں, تاکہ کم از کم یا 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھو, آپ اس سے بات کرو, اس کو سمجھو, اس کو سمجھاؤ, اس کو کنونس کرو. اور الحمدللہ ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی ابراہیم شیخ صاحب کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, جو چیئرمین ہمارے ہیں, کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ انسان کے ساتھ, بندے کے ساتھ جس طرح وہ بات کرتے ہیں, وہ بندہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ آتا ہے. یہ چیزیں ہمارے ساتھ بہت اچھی چل رہی ہیں. ہم نے لاہور کی تقریباً 35% مارکیٹ سے اس وقت تک کور کر لی ہے. میں یہ نہیں کہتا جی کہ 35% مارکیٹ کے 100% شیئر ہم نے لے لیا, مگر جو فاؤنڈرز کا شیئر تھا اس سے بہتر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. کتنے فیصد آپ لیڈ کلاس اور ایسوسیٹ سے اس دفعہ سیٹیں نکال پائیں گے اپنے منشور کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کارپوریٹ کلاس کی ہیں 16 سیٹس, ایسوسیٹ کلاس کی ہیں 16 سیٹس, 32 سیٹس ٹوٹل ہیں. خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے کہ جی ہم کلین سویپ کریں. پچھلی بار کلین سویپ ہو گیا تو وہ کیسز ابھی آپ کے سامنے چل ہی رہے ہیں جی, جن وجہ سے کلین سویپ ہوا. ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ جی فاؤنڈر کی لیگیسی کو دیکھتے ہوئے, ہمارے بزرگوں کے کاموں کو دیکھتے ہوئے, اور جتنا آج تک انہوں نے ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے کام کیا اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے, امید تو ہم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میجورٹی سیٹس ہمارے پاس ہوں گی. جی آئی کانٹ گیو یو دا نمبر, پر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کا جو ذہن اس وقت چینج ہوا ہے, جس طرح لوگ اس وقت متنفر ہوئے میں ہیں سٹنگ رجیم کے کچھ لوگوں کی وجہ سے, تو یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کے کتنے فیصد آپ اس دفعہ نوجوان کی عادت کو اسی میں لا رہے ہیں؟ کیونکہ نوجوانوں کا دور ہے. دیکھیں جی, فاؤنڈر کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ نوجوانوں کو, نوجوان ٹریڈرز کو, نوجوان انڈسٹری مین کو سامنے لے کے آئے؟ دیکھیں جی, کسی بھی گھر میں ایک بزرگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور بزرگ ہی آگے بچوں کو اور ساروں کو اس طرح راستہ دکھاتا ہے کہ وہ سارے بزنس کو بھی چلاتے ہیں اور خاندانوں کو بھی چلاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی یہی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ بہت متحرک ہیں, جہاں جہاں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں, ان کے میسیجز ہوتے ہیں اور لوگوں کو کنوینس ہمارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا, ایک ورڈ یوز کیا تھا بزرگ بابے, لوگوں کے کانسیپٹ بہت غلط تھے. ہمارے جتنے بھی فارمر پریزیڈنٹس ہیں ہمارے سے زیادہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, اور ان میں کنونسنگ پاور ایسی ہے کہ ہمیں اس میں ایک انتھوزیازم ملتا ہے ہم لوگوں کو. یہ چیزوں کا میں آپ کو بتاؤں جی کہ جس آپ نے یوتھ کی بات کی ہے, یوتھ میرا خیال ہے کہ would not be less than 70%, اس لیے کہ یوتھ کے بغیر کام نہیں چل سکتا. یوتھ آپ کی سیڈ ہے نا, سیڈ آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر, وہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی پنیری بنتی ہے, پنیری سے پودا بنتا ہے, پودے سے درخت بنتا ہے اور ثمر ملتا ہے. تو ہم یوتھ کو اپنا سیڈ سمجھتے ہیں. ہم اس سیڈ کے بغیر نہ تھے, نہ ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہوں گے. ہم آپ کو نظر آئے گا کمنگ الیکشن میں کہ جی ہماری میجورٹی جو یوتھ اور جو ہمارے سے زیادہ ایکٹیو ہے, جو ہمارے سے زیادہ کام کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے, وہ آپ کو نظر آئے گی ساری بیچ میں. جی کل کے مقابلے میں آج فاؤنڈر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کلاسز کی بات کر رہا ہوں, دونوں کلاسز میں کوئی بہتری آئی ہے پچھلے 6 ماہ میں؟ کیا 6 ماہ ہو گیا آپ کو میدان میں اترے ہوئے؟ جنوری میں باقاعدہ 3 یا 5 جنوری کو موسٹ پروبیبلی شیخ محمد ابراہیم صاحب کو اناؤنس کیا گیا تھا چیئرمین فاؤنڈرز گروپ. اس کے بعد سے لے کے آج 8 جولائی تک 7 مہینے تقریباً یہ بن جاتے ہیں. میرا خیال ہے جی فاؤنڈرز کا گروپ اگر کم از کم بھی کوئی 50 to 60% ایلیویٹ ہوا ہے. میں یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شروع میں تھے فاؤنڈرز کے, مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے دوسرے گروپس میں چلے گئے. اب وہ واپس آ چکے ہوئے ہیں, واپس آ رہے ہیں اور واپس آتے رہیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ گراف آپ کا, آپ کی ورکنگ, آپ کی اپروچ, آپ کس طرح سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں, یہ چیزیں ہیں ہماری جو ہمیں پازیٹیو مینر میں لے کے چل رہی ہیں. دیکھیں کوئی ایک برانڈ ہمارا جو کہتا ہے نام ہی کافی ہے, اور ایک اور برانڈ ہے جو کہتا ہے جسٹ ڈو اٹ. تو اس طرح فاؤنڈرز بھی یہی ہے, جو فاؤنڈر جس کے ساتھ لگتا ہے الحمدللہ وہ بندہ اپنے آپ کو ایک پاورفل سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار, دے آر دی ریئل بزنس پیپل. یہ نہیں مشرومز کی طرح جی آج وہ برسات ہوئی 2-3 دن میں مشرومز اگ گئے تو ہم مشرومز کے ساتھ نکل جائیں. نہیں, وہ چیز نہیں ہے. فاؤنڈرز کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کمپین ہم آفیشلی اناؤنس کریں گے, آپ کے سامنے مارکیٹس میں آئیں گے, تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. بلکہ کچھ دنوں تک ہم آپ کو اپنے کینڈیڈیٹس بھی سنانے شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی پرسنٹیج یوتھ ہے ہماری اور کتنے ہمارے پرسنٹیج ریپیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں. یہ بتائیے کہ آپ 6 ماہ میں آپ نے آج کا ووٹر سوچ کیا رہا ہے؟ لاہور چیمبر کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, اور کیا آپ جو ووٹر سوچ رہے ہیں کیا فاؤنڈر اس کے معیار پر پورا اترے گی؟ آپ نے وعدے کیے لوگوں سے؟
دیکھیں جی، جو اس وقت جو ہمارا ووٹر ہے، چاہے ٹریڈ کا ہو چاہے انڈسٹری کا ہو، بہت تذبذب میں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اس وقت بہت Active ایگریسولی کام کرتا ہے اور واٹس ایپ گروپس وغیرہ بہت چلتے ہیں. جب ان کو وہ گالی گلوچ اور بیہودہ لینگویج نظر آتی ہے، سننے کو ملتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے پیرول والے لوگوں کی طرف سے، یہ بھی نہیں کہ مین سٹریم کا کوئی بندہ کر رہا ہو، وہ لوگ جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے، وہ اس طرح کی گندی زبان اور بلو دا بیلٹ بات کرتے ہیں نا، تو لوگوں کا دل خراب ہوتا ہے. لوگ یہی پریشان ہے کہ یہ چیمبر ہے، یہ وہ چیمبر ہے جہاں پہ منوج سہگل، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے کام کیا، یہ وہ چیمبر ہے جس کو انڈسٹری، پاکستان کی ٹاپ نوچ انڈسٹری نے چلایا ہے، یہ تو کسی تھڑے کا چیمبر بن گیا ہوا ہے. یہ معاملات ہو چکے ہیں اس وقت جی یہاں پر. اچھا یہ بتائیے کہ پچھلے الیکشن میں تو آپ اتحاد میں تھے، اس کے پہ بحث نہیں کرنا چاہتا کیوں ٹوٹا، کیسے بنا. کیا اب آپ اکیلے الیکشن لڑیں؟ جو میری اطلاعات ہیں کہ فاؤنڈر چاہ رہی ہے کہ اس دفعہ ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ورتھ کیا ہے، ہم نے کتنا کام کیا ہے، ووٹر کتنا ہم پہ اعتماد کرتا ہے. تو کیا اکیلے الیکشن لڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا فاؤنڈر کو، یا فاؤنڈر پھر کسی اتحاد میں جائے گی؟ دیکھیں اسد صاحب، میں ایک بات بتاؤں، یہ جو لاہور چیمبر کے الیکشنز ہوتے ہیں نا، کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑے جاتے، یہ بیسیکلی لڑے جاتے ہیں خدمت کے جذبے کے لیے. ہمارا جذبہ صرف ایک ہے، ہمارا نظم العین ایک ہے، خدمت. پھر میں کہوں گا سروس ابو سیلف. ہم اپنی ذات سے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم پہلے کرتے رہے. یہ 2 سال بیچ میں سے نکل گئے، یہ ہسٹری میں سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. یہ آپ بے فکر رہیں، جب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ نہیں یار ہم سے غلطی ہوئی ہے. جس طرح ہمارے نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ووٹ ڈالا نہیں یار غلطی ہو گئی ہے، آزمائے ہوئے کوئی آزمانا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، نئے کو نہیں آزمانا چاہیے تھا. آج وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں مین. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں جب نظر آئیں گی نا، جب میں پھر کہوں گا کہ اگلے ہفتے 10 دن میں جب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہوگی. سیکنڈلی یہ سیاست ہے، سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ووٹر کی سوچ کیا ہے. آپ تو نکلے ہوئے میدان میں بیٹھے، سوچ کیا رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ ووٹر صرف یہ چاہتا ہے کہ جی ہم لوگ جس تذبذب میں ہیں، جس مشکل میں ہیں، جس میں ہمارا کاروبار اتنا انفلوئنسڈ ہے، یہ جو ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں کسی طریقے سے ان معاملات کو حل کر کے دیا جائے، ہمارے ساتھ بیٹھا جائے. یہی چیز میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی ہے. خدا نہ خواستہ کسی بھائی سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم فوری طور پہ، ہماری 4 ٹیمز بنی ہوئی ہیں. ایک ٹیم کو چیئرمین صاحب خود لیڈ کرتے ہیں، ایک کو میں لیڈ کرتا ہوں، ایک کو حاجی اکرم صاحب لیڈ کرتے ہیں، ایک کو خادم حسین صاحب لیڈ کرتے ہیں، ایک کو رحمان صاحب لیڈ کرتے ہیں. ہم لوگ انڈیویجولی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم کرتے ہیں. دیکھیں خوشی میں تو کوئی بھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، غم میں آپ کسی کے ساتھ تکلیف میں کھڑے ہوں تو اصل بندہ وہ ہوتا ہے. تو لوگوں کا ذہن بھی اس لیے اتنا مشکل میں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. جب ہم چیمبر جاتے ہیں وہاں پہ حالات ہی چینج ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کام کرانے جاتے ہیں وہاں حالات چینج ہوئے ہوتے ہیں. ہر 2 دن بعد، جیسا پچھلا سال جو تھا سارا سال لڑائیوں کا اور FIRs کا اور کورٹ کیسز کا آپ کو نظر آتا رہا انٹرنلی بھی وہاں پر، کبھی کسی صاحب کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی ادارے کے ساتھ. تو یہ معاملات کی وجہ سے نا لوگ بہت تذبذب میں ہیں کہ کیا چیمبر کا کام یہ ہے یا چیمبر کا کام ہے کہ ہمارے لیے پل کا کردار ادا کرے، ہمارے لیے بجٹ میں پروپوزلز دے، ہمارے معاملات کو آگے لے کے جائے. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، انوملیز کہاں گئی؟ انوملیز کون سی انوملیز دیں؟ کیا بات منوا سکے؟ ایک چیز بتا دیں مجھے. اب بڑے مزے کی بات ہے جی، گورنمنٹ لاک ڈاؤن لگاتی ہے جی 8 بجے دکانیں بند ہونی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی ہے جی 9 بجے تک کر دو. نعرے مچنے شروع ہو جاتے ہیں پورے لاہور میں، بینرز لگ جاتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ہمارے جی چیئرمین صاحب نے یہ کرا دیا، چیئرمین صاحب نے یہ کرا دیا. چیئرمین صاحب گھر سوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا اور ان کی اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہوتی ہیں ساری جگہوں پہ جی. تو یہ اس وجہ سے نا لوگ بہت تذبذب میں ہیں. لوگ اس وقت رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی وجہ کو نا ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں فاؤنڈرز کی طرف، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے جی. پچھلے 1.5-2 سال سے کافی الزامات آ رہے ہیں، اپوزیشن کہہ لیں یا اختلافی جماعتیں کہہ لیں جو بھی ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ جیت جاتے ہیں یا آپ جیت کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو کچھ تو بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے. وہ کون سی اصلاحات ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے تاکہ لاہور چیمبر کی تاریخ میں ان روایت کو ڈالا جائے تاکہ تاجر بھی مطمئن ہو، آپ کا ووٹر بھی مطمئن ہو، اور آپ کہہ سکیں گے فاؤنڈر نے اپنا انتخابی نعرے کی بنیاد پہ نہ صرف الیکشن جیتا بلکہ لاہور چیمبر کو بہتر کیا. وہ اصلاحات کیا ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جس طرح میں نے ابھی اختلافی باتیں نکال کے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے ابھی پچھلے سوال میں آپ کو میں نے یہ بات کہی کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ہم ایسی اسی سلیکٹ کر رہے ہیں کی ہے اور انشاءاللہ آگے کریں گے جو اپنے ایریاز میں، اپنی ٹریڈ میں، اپنی انڈسٹری میں اتنے انفلوئنشل ہیں
جو کہ کام کروا سکیں, بات کو منوا سکیں, ایکسپرٹیز جن کے پاس ہے. اب لیٹ سپوز ہم ایک بات کر رہے تھے ہارڈ ویئر کی, ہم ہارڈ ویئر میں سے ایسا بندہ لے کے آئیں گے جو کہ اس کی نالج رکھتا ہے. اب پرابلمس کیا ہوتی ہیں, آپ کی کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرابلم ہے, آپ کی ویلیوشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرابلم ہے, آپ کی ایف بی آر کے ساتھ ہے, آپ کی انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پرابلم ہے. بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کو نالج ہو, نمبر 1. نمبر 2, بندہ ایسا ہونا چاہیے جو راؤنڈ دا کلاک آپ کے لیے ایسے بولو, یہ نہ ہو رات 9 بجے کے بعد فون بند, او بھائی جی صاحب سوئے میں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ نے یہ ایک عوامی عہدہ لیا ہے اسی کا یا کسی آفس کا, تو پھر آپ عوامی نمائندے ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے, بارش ہوئی ہے, گوڈے گوڈے پانی, آپ اس میں اتریں, کہیں آگ لگی ہے آپ پہنچیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا جو اس وقت سلوگن ہے صرف اتنا ہے, اگین ٹو ریچ دی ان ریچڈ. بہت بڑا لاہور ہے. آپ دیکھیں جی کہ ایم این ایس کے 11 حلقے بن جاتے ہیں اور لاہور چیمبر کا 1 حلقہ ہے. 11 ایم این ایس کے برابر 1 حلقہ لاہور چیمبر کا بنتا ہے. ہم ایسا سکیٹرڈ اپنا نیٹ ورک بنا چکے ہیں اور مزید بنائیں گے کہ ہر ایریے کی پاکٹ میں پہنچا جائے, لوگوں کی مشکلات کو سنا جائے, جو کہ ہم سن بھی رہے ہیں, لوگوں کی مشکلات کو ازالہ کیا جائے, جو کہ ہم کروا بھی رہے ہیں. اب کچھ دنوں تک انشاءاللہ لوگ اپنے منہ سے کہیں گے یار یہ ہمارے مسئلے تھے. یہ فاؤنڈرز گروپ کی جو نئی لیڈرشپ آئی ہے ابراہیم شیخ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر, انہوں نے ہماری یہ کام کروا کے دی, اینڈ وی آر کانفیڈنٹ. اور انشاءاللہ تعالی اسد صاحب, میں بڑا نہیں بولتا, زہر کا ٹائم ہے, میں آپ کو کھلی باتیں کر کے جاؤں گا یہاں پر, کہ آپ کو بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا. ناٹ اے کلین سویپ, بٹ بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا اس الیکشن میں. جی سر, ان دی لاسٹ ویک آف سپٹمبر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اگلے 5 سال میں فاؤنڈر کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں فاؤنڈر تھا انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ اوپر. آپ نے ایک نیٹ ورک کی بات کی, تو آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ اگلے 5 سال میں کیا ایسا کام کرے گا جس سے آپ کو امید ہے کہ فاؤنڈر آنے والی ٹریڈ باڈیز کے لیے اپنا رول بھی ادا کرے گا اور تاجر کو متحد بھی کرے گا جو کہ بکھرا ہوا ہے؟ مرغی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے پر کھولتی ہے, اپنے بچوں کو اکٹھا کرتی ہے. کبھی کوئی آندھی آئے, طوفان آئے یا کوئی چیل آ جائے, جو چیلیں آئی ہوئی ہیں نا فاؤنڈرز, ان سے اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ٹریڈرز کو, اپنے انڈسٹریز کو اکٹھا کر رہی ہے, اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگا رہی ہے, صرف اس وجہ سے جو ان کی تکلیفیں ہیں, ان کے جو معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں, ان کا ازالہ کرایا جائے. لوگوں کے لیے ہمارے دل میں سافٹ کارنر ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے سافٹ کارنر ہے. چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. ان لوگوں نے تو ایک کانسیپٹ رکھا ہوا ہے نا, دکھاوا, بڑے بڑے بینرز, بڑے بڑے پوسٹرز, یہ کر دو وہ کر دو. ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں. ڈی جے بلا لیا, فلانا کر لیا, فلانا نہیں. ہم لوگ ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں, سادگی میں ان معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں, جو کہ لوگوں کے دل میں جگہ بھرتی ہے. جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سالوں میں جو 6 مہینے میں آپ نے ڈفرینس دیکھ لیا, جب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے 10 کے ساتھ, اس لیے کہ 5 سالوں میں 10 دفعہ 6 مہینے آئیں گے, 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو جو فاؤنڈر ادھر ہے نا, اللہ کی رحمت سے ادھر ہی ہوگا. جی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ کی کارکردگی جو آپ نے دکھائی ہے مارکیٹس کے اندر, اگر ابھی 2 ماہ باقی ہیں الیکشن کے اندر, آپ کامیابیاں حاصل سمیٹ لیں گے اپنے وعدوں پہ جو آپ نے ووٹر سے کی ہیں؟ دیکھیں جی, ہم یا ووٹر کو انگیج کر لیں گے آپ؟ ووٹرز کو تو ہم ریگولر بیس پہ انگیج کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, ہر ایریا میں, ہر پاکٹ میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور ڈیلی بیس پہ ہم ان کو رابطہ کرتے ہیں. نظر نہیں آتا نا ہمارا اتنا سوشل میڈیا کے اوپر یا ادروائز, تو لوگوں کو شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ فاؤنڈرز کر کیا رہا ہے. یہ جس دن نظر آئے گا تو پھر آپ خود اسد شہزاد صاحب اپنے سوال کو کہیں گے کہ میرا یہ سوال تھا, اور ہاں آپ نے انگیج کیا لوگوں کو مائل کیا, اپنے ساتھ لگایا. ہم نے تو ٹرین والا کام کر دی, بوگیاں ساتھ لگتی جا رہی ہیں, اور لاہور سے لے کے گوادر تک ایک اتنی لمبی بوگی بن جائے گی کہ سارے انٹیکٹ ہو جائیں. ہمارا مقصد ایک ہے, پارٹی جو مرضی ہو, پرپس جو مرضی ہو, مگر ہماری جو ٹریڈ ہے, انڈسٹری ہے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا. اسد صاحب کل کو آپ صدر بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ آئیں کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر بھائی کام کریں, فوٹو سیشن نہ کریں. لوگوں کو یہ مت کہیں کہ میں آ گیا ہوں, میرے بعد یہ آ رہا ہے, اس کے بعد یہ آ رہا ہے. یہ طریقہ کار غلط ہے. اور آتے ساتھ ہی جی میں صدر, ابھی تو یہ ہو جائے گا, اب وہ میں آؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بھائی ابھی الیکشن تو لڑ لو, ابھی تو صرف نومینیشن جانی ہے آپ کی, پیپر ایکسیپٹ ہونے نہیں ہونے وہ بعد کی بات ہے, پھر الیکشن لڑنا ہے. الیکشن بیسیکلی وہی ہے جو ڈبہ بولے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈبہ اپنے منہ سے بولے گا. اس بار آپ کو پتہ چلے گا فرق, اللہ کی رحمت سے. ذیشان صاحب, آپ نے فاؤنڈر کے اوپر بہت سیر اصل گفتگو کی, فاؤنڈر کے آئین پہ بات کی, فاؤنڈر کے منشور پہ بات کی, آپ ووٹر کو کیسے انگیج کریں آپ نے اس پہ بات کی, آپ نے آئندہ انتخاب میں سیاسی اتحاد پر بھی بات کی کہ اتحاد بنے گا یا نہیں بنے گا, اور آپ نے نوجوان ٹریڈرز کو کس طرح اپنے گروپ میں لے کے آنا ہے, کس طرح اپنے پیغام کو ووٹ تک پھیلانا ہے, آپ کا میسیج ہے. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.